نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ وہیں سے اپنا سلسلے کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ درمیانی جلسہ، یہ جلسہ جیم لام سین بیٹھنا سے، تو یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اس جلسہ کا نام اور ہے، اور دونوں سجدوں کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر آپ نے اٹھنا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے، اگر آپ نے تشہد میں ابھی نہیں بیٹھنا کہ تو اس کا ایک الگ نام ہے، وہ بھی جلسہ، وہ بھی بیٹھنا ہی ہے کچھ دیر کے لیے، اس کا نام جلسہ استراحت اسے بولتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نماز کے تمام جو ارکان ہیں ہم بہت عجلت میں، جلد بازی میں انہیں ادا کرتے ہیں، ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے، پھر ان کے احترام سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ہر رکن کو بہت اہتمام سے اور اطمینان سے ادا کرتے تھے، ٹائم لگا کر، خاص طور پہ جب اکیلے نماز ادا کرتے تھے۔ تو آپ کو ان سب کے ابھی تک جتنا ہم نے دیکھا، آپ کو ہر رکن کا نام آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس جاننے کے بعد اس کی دعائیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور یاد کیجیے، اور تسلی سے، اطمینان سے، اہتمام کے ساتھ آپ بھی ایک ایک رکن کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی آج کی بھی جو ٹاپکس ہیں ان سب پر رمضان المبارک میں نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جو کورس، جس میں نماز کا طریقہ، صرف طریقے پر بات، اور وہ اتنا ٹو دی پوائنٹ ہے کہ کم از کم وہ بیسک ہے، وہ ضرور آنا چاہیے۔ تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کل میں وہ پھر آپ کے گروپ میں اس کو دوبارہ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ وہ طریقہ جب دیکھ لیں گے تو آپ کو اس بک کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کے اس پورشن کو سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ بعض دفعہ پڑھنے میں وہ چیز سمجھ نہیں آتی، جب کوئی آپ تصویروں میں یا کوئی ویڈیو کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ بھی آتی ہے، یاد بھی رہتی ہے۔ اور ہاں، اس کورس میں جہاں جہاں ضروری تھا وہاں میں نے دو دو تین تین طریقے بھی آپ کے سامنے رکھے کہ اگر آپ اس طرح سے کوئی کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح سے کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں مختصر ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں۔ جی، تو اب آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ درمیانی جلسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے، پہلا سجدہ، اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ دیکھیں، یہ جو آپ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اور دونوں سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، اگر آپ نے تشہد میں نہیں بیٹھنا تو اس کا بیٹھنا ذرا مختلف ہوتا ہے تشہد کے بیٹھنے سے، اور یہ لفظ تشہد ہوتا ہے، تشہد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تشہد کے بیٹھنے سے، یہ سجدوں کا، یہ جلسہ، دونوں جلسوں میں بیٹھنا تشہد کے بیٹھنے سے پوزیشن مختلف ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ اس کورس میں ہم نے دکھایا بھی ہے، لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں اس میں بھی وسعت ہے۔ کسی سے اگر اس طرح نہیں بیٹھا جاتا اور وہ تشہد والے انداز میں بیٹھ جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور تشہد کے بھی تین انداز ہیں، اس میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا ایک وہ انداز ہے، اور یہ انداز میں اپنا نہیں بتا رہی، یہ میں سنت بتا رہی ہوں۔ پھر بائیں کولہے پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا، دوسرا یہ انداز ہے۔ تیسرا
फिर कूल्हे पे ही, बाएं कूल्हे पर ही बैठना, इसे तवर्रुक बोलते हैं। तो और दोनों पाँव को बिछा लें चाहे। तो ये 3 अंदाज है जिसको, क्योंकि देखिए हमारा इसमें मर्द और औरत का तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हाँ एज का फैक्टर होता है। बाज दफा कुछ खवातीन जैसे जिस्म भारी होते हैं, तो वो उठने बैठने में या वो थोड़ी सी उस पोजीशन में चेंज होती है, तो ये इतनी वुसअत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो 3 पोजीशन बताई मैं दोहरा भी दूंगी इंशाल्लाह ताला तशहुद में। तो ये दोनों जलसों की पोजीशन वैसे मुख्तलिफ है, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे उस तरह नहीं हो पाता, आप तशहुद की तरह उन तीनों में से किसी एक अंदाज को फॉलो करके, तो जिस तरह आप तशहुद में बैठती हैं उसी तरह आप जलसे में भी बैठ सकती हैं। तो इतनी वुसअत है। ना बहुत खुद पे सख्ती करें, ना दूसरों पे तनकीद करें। ये मैं हर बार ये किताब पढ़ाते हुए जरूर कहती हूँ। कोई कर रहा है तो फौरन फौरन क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो नमाज नबवी में ये देखा था, ये पढ़ा था, तुम गलत पढ़ रहे हो, गलत कर रहे हो। सब्र कर जाएं, हो सकता है कि अभी आपने एक पहलू जानना हो और उस एक रुकन के बारे में और भी कई अहादीस हों जिनसे आप अभी वाकिफ नहीं है, और वो दूसरा शख्स भी उसके पास भी कोई दलील हो। दूसरा ये कि फिर आप अपनी नमाज दुरुस्त कीजिए, क्योंकि हमारा तो इरादा और नियत यही है कि नमाज मैक्सिमम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। तो इस बुक को हम फॉलो करेंगे और करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। किसी पे तनकीद नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछता तो इस बुक का हवाला दे दीजिए, आप वक्त खुद भी जाया ना कीजिए। अब आपने सुन लिया क्या रुकन, किस रुकन की बात हो रही। अब मैं जल्दी जल्दी आगे चलती जाऊंगी कि क्या रुकन है और उसमें किस तरीके से बैठना है, उसमें भी कितनी वुसअत है, ये सब मैंने जिक्र कर दिया। तो ये जो है ना, हर हड्डी अपने ठिकाने पे आ जाती। मुराद ये है कि थोड़ी देर इतना तो बैठें कि जो आपकी अभी हरकत चेंज हुई थी, सजदे में गए हैं, हम लोग सजदे से उठते ही अगले सजदे में चले जाते हैं। यकीन कीजिए बाज दफा हम पूरा सीधा बैठते भी नहीं, बैठना तो दूर की बात है सीधे भी नहीं होते हैं। तो ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि ये सही हदीस है इसके बारे में। अगर आप किसी रुकन को सही तरह से अदा नहीं करते तो ये नमाज सही अदा शुमार नहीं होती, लौटाना होगी। बाज अरकान ऐसे हैं नमाज के, ठहर ठहर के हर रुकन को अदा करें। इसमें सख्ती है, इसमें ख्याल कीजिए, तवज्जो कीजिए, एहतमाम कीजिए। ठीक है? तो ये हर हड्डी अपने ठिकाने पे आ जाती। पहले सजदे से सर उठाकर बहुत आराम और इत्मीनान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते, और दुआएं जो आगे आ रही हैं वो पढ़कर फिर दूसरा सजदा फरमाते थे। तो दुआएं याद करें। ये इसी ग्रुप में, नमाज के ग्रुप में, आपकी टीचर रोजीना साहिबा आपको तकरीबन 2 ढाई माह का कोर्स होता है, तो वो उनके साथ दुआएं याद करें। वो मैक्सिमम बताएंगे। अभी पूरी तो हमने भी सिलेक्ट नहीं की है, लेकिन एक रुकन की अगर 2 से 3 है, उसमें आप कम से कम एक पहले से जानती हैं तो एक और याद कर लें। वक्त मिला तो 2 और याद कर लें। तो सारी तो हम भी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जितनी करवा रहे हैं कोशिश करें वो सारी करें, नहीं तो कम से कम एक से ज्यादा जरूर करें। इसका फायदा ये होता है तवज्जो रहती है नमाज में। हमें सिर्फ जैसे हम सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ लिया, सुबहान रब्बी अल आला, बस 3 दफा पढ़ के दैट्स ऑल। वो एक फिर ना लगी बंधी सी रूटीन होती है, फिर हम तवज्जो भी नहीं करते। उसका तर्जुमा आता भी है तो गौर नहीं करते हैं, पता भी नहीं है, बस जल्दी से वो आदतन अदा करते जाते हैं। तो 2 3 दुआएं याद होंगी तो उन पे तवज्जो रहेगी। कम से कम यही तवज्जो रहेगी अभी मैंने कौन सी दुआ पढ़ी है, कौन सी रह गई है, वो भी करनी है। तो नमाज में ध्यान लगेगा इंशाल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि बैठते वक्त अपना दायां पाँव खड़ा कर लेते। ये आप रिकॉर्डिंग में देख सकती हैं नमाज के तरीके में। और ये मैं जलसे की बात कर रही हूँ, उसमें तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन जिनसे ये नहीं हो पाता आप तशहुद की तरह बैठ सकते हैं। अच्छा, और दोनों पाँव की उंगलियां किबला रुख। तो ये अपना दायां पाँव खड़ा कर लेते और दोनों पाँव की उंगलियां किबला रुख। ये आपको वहां से तस्वीरों से ज्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कभी कभार ये जलसे में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों और अपनी एड़ियों पर भी बैठते, जिससे इंसान इस तरह बैठता है कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ये तरीका भी उस तस्वीर की सूरत में आपसे शेयर किया गया उस रिकॉर्डिंग में। तो आप देख रहे हैं कि जलसे में बैठने के भी एक से ज्यादा तरीके हैं, और आप के लिए ये मुश्किल है, आप तशहुद की तरह बैठ सकते हैं। और तशहुद में भी कम से कम 3 तरीके हैं, इनके बारे में भी हम देख लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बड़े इत्मीनान से जलसे में बैठते,
علاوہ ازیں نہ بیٹھنے والے کی نماز کی نفی فرمائی. لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں کہ ہے کیا. جلسہ نماز میں فرض ہے، اس میں تمانیت بھی فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا. کیا؟ بہت اطمینان سے کرتے تھے، کبھی کبھی زیادہ دیر بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. جلسے کی مسنون دعائیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے تھے. انتہائی خوبصورت دعا ہے اگر آپ کو اس کے ترجمے کا اندازہ ہو. جو ہمیں اس دنیا میں، اس زندگی میں جو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، وہ سب اس دعا میں شامل ہے. اس میں کچھ روایات میں وجبرنی کا لفظ بھی آتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی اس کو بھی یاد کرتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے دعا کا. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ. عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے. اور مجھے روزی عطا کر. یہ رزق میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے. اگر میں ایک ایک لفظ کو کھولوں گی تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آپ کی خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں، سب اس دعا میں شامل ہیں. نہیں اگر آپ نے ابھی تک یاد کی، اس دعا کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی دونوں سجدوں کے درمیان کی. ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور فرق ملاحظہ کیجیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے. یہ بھی یاد کر لیجیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما. سادہ سی دعائیں ہیں، سمپل سی. ان الفاظ سے آپ سب فیملیئر بھی ہوں گے. اب دوسرا سجدہ کر لیا، وہ بھی پہلے سجدے کی طرح پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہو کے دوسرا سجدہ کریں. پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی خوش و خضوع اور کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں. صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیں، کچھ اور بھی یاد کریں. کیونکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے. دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. اور دعائیں فرض اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو عربی میں ہی سنت مسنون دعائیں پڑھنا ہوں. کوشش یہی کریں. باقیوں میں ٹھیک ہے، آپ کوئی اور الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں. پھر آپ اٹھیں. اب دوسرے سجدے کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھنا ہے، یہ نہیں کہ فوراً سے اٹھ گئے. اسے اب یہ بھی جلسہ ہی ہے، لیکن جلسہ استراحت کہتے ہیں. دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے. اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جلسہ استراحت میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھیں. اس کی صورت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، تھوڑی دیر بیٹھتے. اس کی کوئی ایسا دعا نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد آپ کھڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی تاک پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. دیکھیں جب آپ نے 2 رکعت اگر پڑھ لی ہیں تو پھر تو آپ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے نا، لمبا بیٹھیں گے. یا 4 پڑھ لی ہیں تو یہ پہلی اور تیسری کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ، اور دوسرے سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کا اور نام ہے، چیز ایک ہی ہے. اور دوسرے سجدے سے جو اب آپ نے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے اگر کھڑے ہونا ہے تو پھر تھوڑی دیر پہلے بیٹھیں، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. اچھا، اسے اٹھتے وقت اس کے بھی کئی انداز ہیں. ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے. اب اس میں بھی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طریقہ تو وہ ہے جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں نا، تو جیسے مٹھیاں بند کی ہوتی ہیں تو اس سے زمین پہ آپ وزن ڈالیں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ اس پہ جب اپنے ہاتھوں پہ اس طرح وزن ڈالتے ہیں تو آپ کے جو باقی باڈی ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو، کوئی جھٹکا، کوئی جیسے مسل پل کچھ نہیں ہوتا ہے. تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ویسے اگر آپ کو اس طرح مشکل لگتا ہے، بس ہاتھوں پہ وزن ڈال کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر پھر آپ اٹھیں. یہ نہیں کہ دائیں بائیں ادھر کہیں اور ہاتھ رکھے جا رہے ہیں اور عجیب سی پوزیشن میں اٹھا جا رہا ہے. یہ بھی آپ کو اس ریکارڈنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. اب دوسری رکعت کے لیے وہ اسی طرح جیسے پہلی رکعت تھی، لیکن فرق کیا ہے
رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اب ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دیتے تھے، سکتہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب جی اب آپ نے پہلی رکعت کے بعد یہ دونوں سجدے بھی کر لیے، دونوں سجدوں کے درمیان میں جلسہ بھی ہو گیا، دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت بھی ہو گیا، پھر آپ اس کے بعد کھڑی ہو کے دوسری رکعت پہ پڑھ لی پہلے کی طرح. بس فرق یہ ہے کہ اب آپ نے وہ ثنا سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع ہوگا. اچھا اس کے بعد کوئی سورہ ملا لیا آپ نے، پھر اسی طرح رکوع کیا، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، قوما، قومے کے بعد پھر وہی دو سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا. اور اب جو دوسرے سجدے کے بعد اب آپ بیٹھیں گی تو اب یہ جب دو رکعت کے بعد آپ دو سجدے کر لیتی ہیں، اس کے بعد اب جلسہ استراحت نہیں ہے، اب تشہد ہے. جلسہ استراحت ہوتا ہے پہلی اور تیسری رکعت میں، جب آپ نے ابھی اٹھنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے. اب تو آپ آ گئی تشہد میں. یہ لفظ تشہد ہے، جو گرامر اسٹوڈنٹ ہے انہیں اندازہ ہوگا باب تفاعل سے ہے یہ لفظ، تو اس کے وزن پہ تشہد بولنا چاہیے. اچھا جی اسے پڑھتے ہیں، اسے قعدہ بھی کہتے ہیں، قعدہ اولا بھی کہتے ہیں. دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں. ایک یہ ہے، اس میں کئی طریقے آئیں گے، 3 طریقے ذہن میں رکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 طریقوں سے یہ تشہد میں بیٹھتے تھے. بائیں پاؤں پہ بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے. بائیں کولے پر بیٹھتے تھے، دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے. بائیں کولے پر ہی بیٹھتے تھے اور بایاں پاؤں دائیں کے اندر سے نیچے سے نکال کر وہ بھی لٹا لیتے تھے اور دایاں بھی لٹا لیتے تھے. جب وہ بائیں کولے پہ بیٹھتے تھے نا تو پھر یہ جو بایاں پاؤں ہوتا ہے نا وہ پھر یہ نکل کر دائیں پاؤں کی سے بیچ میں سے نکل کر وہ نکل ہی جاتا ہے. اب اس کو جب وہ نکلا ہوا ہے تو چاہے تو دونوں پاؤں کو بچھا لے، چاہے تو بائیں کو لیٹا رہنے دیں، بچھا رہنے دیں، دائیں کو کھڑا رکھ لیں. تو یہ 3 طریقے ہیں. تو اس میں مین کیا ہے، پہلے میں بائیں پاؤں پہ بیٹھنا، باقی دونوں طریقوں میں بائیں کولے پہ بیٹھنا. ٹھیک ہے. اب پہلے طریقے میں جب بائیں پاؤں پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں گے. دوسرے طریقے میں جب آپ بائیں کولے پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے اندر سے پنڈلی کے یہ نیچے سے نا یوں نکال کے تو لٹا لیں گے. تو بایاں پاؤں تو اب دونوں صورتوں میں لیٹے گا، دوسری اور تیسرے طریقے میں. اب اس کے ساتھ آپ کی چوائس ہے، دوسرے طریقے کی طرح چاہے تو آپ بائیں کو لیٹا رہنے دیں، دائیں کو کھڑا کر لیں، یا چاہے دونوں کو لٹا دیں، بچھا دیں. یہ آپ کی اتنی وسعت ہے اسلام میں، دین میں، آپ کی جسمانی ساخت کے، آپ کی عمر کے حساب سے، صحت کے حساب سے. تو یہ 3 طریقے ہیں، ان کو پڑھ لیتے، باقی ریکارڈنگ میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس میں کیا کرتے تھے، پہلے بایاں پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھ جائیں، دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ. اس میں بھی بڑی وسعت ہے، تھوڑا سا پیچھے کر لیں، تھوڑا سا آگے کر لیں گھٹنوں کو پکڑ کے اس طرح سے، لیکن اتنا نہیں کرنا کہ یہ بالکل ہی آپ نے اپنے کولے پر ہپس پہ رکھا ہوا ہے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو، یا اتنا آگے لے گئے کہ وہ گھٹنے سے نیچے لٹک رہے ہیں آپ کے ہاتھ. نہیں، ویسے وسعت ہے اس میں. یہ میں انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ شیئر کروں گی، اس میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. بس باقی ہے کہ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، تھوڑا پیچھے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا آگے بھی، لیکن بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا، یہ سب دعا ہی ہے نا، نماز تو ہے ہی دعا، شروع سے آخر تک دعا ہے. اب اس دعا سے مراد کیا ہے، تشہد اور درود. یہ پڑھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ران پہ رکھا ہوا ہے، گھٹنے سے ذرا پیچھے، وہ بھی ٹھیک ہے. گھٹنے کے اوپر رکھا وہ بھی ٹھیک ہے، گھٹنے سے تھوڑا سا آگے رکھا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہت پیچھے وہ بھی نہیں، بہت گھٹنے سے آگے لٹک رہا ہے وہ بھی نہیں. معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے، بہت رخصت ہے دین اسلام میں. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جی نماز مشکل ہے، میں یہ والا نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اس طرح نہیں کر سکتے، تو اس طرح کر لیں. ہر رکن پہ اتنی رخصت ہے، اتنی وسعت ہے، چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھیں، چاہے رانوں پہ رکھ لیں. اب آپ قاعدہ اولا میں تشہد پڑھیں. تشہد پڑھنے میں یہ اتحیات آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ ہے اتحیات. ہم یہ یا کی جو شد ہے نا اسے کھا جاتے ہیں، اتحیات اتحیات نہیں. تو یہ کوشش کریں کہ آپ
پورا تجوید کے ساتھ اور پھر ترجمے کے ساتھ. کبھی موقع ملا نا انشاءاللہ تعالی مجھے، تو میں نماز کے ہر رکن کی ہر دعا کو تفصیل سے بیان کریں گے. ابھی یہ کہ بس مختصر ہے کیونکہ یہ التحیات کے اندر بہت ڈیٹیل ہے. اس کے اندر یہ کس طرح کی عبادت آتی ہے، پھر یہ جو الصلاوات اس کے اندر کیسی عبادات ہے، الطیبات کے اندر کیسی عبادات ہے، بہت تفصیل ہے ان کی. جتنی سمجھ آئے گی اتنا آپ اس کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ابھی اس بک کے پوائنٹ آف ویو سے آج اتنا ہی. اب ہم یہ پڑھیں گے. یہ دیکھیں تا پہ بھی، تا بھی مشدد ہے، یا بھی، تو اس کو صحیح پڑھنا ہے. اب میں تجوید کی ٹیچر نہیں ہوں، نہ ہی میں اس طرح پڑھانے کا اس وقت موقع ہے نہ وقت، تو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. باقی آپ اپنی تجوید ٹیچر کے ساتھ نماز پوری درست کریں اور ترجمہ کے ساتھ یاد کریں. التحیات للہ والصلوات والطیبات الصلاة. اچھا والطیبات پہ آپ رک جائیں، چاہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا، اچھا وقف کے اپنے انداز ہوتے ہیں، وبرکاتہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. وقف کرنا ہے تو اس کے اپنے انداز ہے، ملا کے پڑھنا ہے تو اپنے انداز ہے. تو باقی موسٹلی ہم اس میں ٹھیک پڑھتی ہوں گی آپ، کچھ چیزوں پہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، وہ درست کر لیجئے گا. اور بہتر ہے کہ تجوید کے ساتھ ایک دفعہ ٹیچر سے ضرور سنیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ترجمہ: ہر طرح کی اس میں عبادت شامل ہو گئی ہے، قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی. آپ کو پتہ ہے آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ سب عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، آپ دوسرے نیک بندوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس چیز پہ؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بہت خوبصورت ہے یہ، اسے صحیح طریقے سے ادا کیجیے اور ترجمہ یاد کیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان پر میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے. نیچے دیکھ لیتے ہیں مسلمان مذکورہ الفاظ. تشہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر پڑھتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحیح العقیدہ مسلمان اسے پڑھتے ہیں. کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ حاضر ناظر ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا مذکورہ الفاظ تشہد میں علیکہ ایھا النبی سے شرکی عقیدے کہ آپ کے عالم الغیب یا حاضر ناظر ہونے کی قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے عالم الغیب ان کے غیب جانتے ہیں، اس کی یہ تائید نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور باقی اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو تب تھوڑا اس کو مختلف انداز سے صحابہ ادا کرتے تھے. ان کے بعد اب یہی طریقہ ہے، بس اسے یاد کیجئے. آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں، درمیانی تشہد تب ہوگا جب آپ 4 رکعت ادا کر رہی ہیں، ادروائز آخری، پہلا اور آخری ہوگا اگر 2 کر رہی ہیں تو تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے. لہٰذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد بھی پڑھنا کافی. اچھا یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، اگر تو آپ 2 رکعت پڑھ رہی ہیں تو آپ یہ تشہد کی دعا پڑھ کے پھر درود اور جو باقی دعائیں ہیں جس میں آپ تو صرف ربی جعلنی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ مسنون اوتھینٹک دعائیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی یاد کریں، وہ بھی پڑھیں. تو وہ آپ ساری کمپلیٹ کر کے تو سلام پھیرنے کی. لیکن اگر 4 رکعت کی نماز آپ ادا کر رہی ہیں تو پہلے تشہد میں صرف تشہد پڑھیں پھر کھڑے ہو جائیں. اچھا ان کیس آپ تشہد کی دعا التحیات کے علاوہ آپ نے درود پڑھ لیا، کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے. اور کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ درود کوئی غلطی تھوڑی ہے کہ جس پہ سجدہ صاحب ہو، بلکہ اگر آپ نے اس سے آگے کی بھی کوئی دعا پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، عادت نہ بنا لیں اس کو، کبھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جب یاد آئے وہیں کھڑے ہو جائیں، ایزی رہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اتنی سختی نہیں ہے. اگر آپ صحیح نالج حاصل کریں تو اتنی آسانیاں، اتنی وسعت، اتنی رخصت، سبحان اللہ.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 2 रकत पर बैठो तो ये जो अत्तहिया के बाद जो दुआ तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो करो। और दुआ से पहले दरूद पढ़ना चाहिए, वो तो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब दरूद इब्राहिमी, ठीक हो गया। अब उसके बाद की दुआएं, हम सिर्फ रबी जो नहीं पढ़ते रहे हैं, अब कुछ और भी आपके सामने आएंगे, उनमें से कम से कम एक जरूर याद कीजिएगा, कोई एक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना एक आदमी नमाज में दुआ कर रहा था। अब आप देखें कहाँ से वो इंसान नमाज अदा करना शुरू की उसने। हमने तो खैर 2 मिनट में करते हैं, अदरवाइज वो सना से शुरू की, फिर एक एक रुकन पे वो दुआएं मांगता जा रहा है, ठहर ठहर कर, आराम आराम से, इत्मीनान से। अब वो यहाँ पहुंचा, अतहियात ये सारा पढ़ा उसने, इसके बाद दरूद भी पढ़ लिया। अब तो वक्त है दुआओं का, अहम दुआएं मांगे, खास दुआएं मांगे, जो मसनून है वो भी, इसके अलावा भी आप इसमें अरबी में मसनून दुआएं यहाँ पे पढ़ सकती हैं। ये दुआओं की कबूलियत का ये सारा, ये सजदे में भी और ये तशहुद में भी। और यहाँ पे हम बस जल्दी से रबी जो नहीं पढ़ के, वो भी हम सही नहीं पढ़ते हैं और खत्म कर देते हैं, सलाम फेर देते हैं। यही तो वक्त है दुआएं मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना एक आदमी नमाज में दुआ कर रहा था, आपने फरमाया उसने जल्दी की। नमाज में पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो, फिर दुआ करो, ठीक है। तो शुरू से आखिर तक दुआएं दुआएं हैं। तो हर रुकन की दुआएं ज्यादा से ज्यादा याद करें ताकि आपकी नमाज लंबी हो, खुशो खुजू पैदा हो, और फिर दुआएं तो कबूल हो रही हैं। लिहाजा दरमियानी तशहुद में, तशहुद के बाद दरूद और दुआ भी की जा सकती है। कुछ नहीं होता अगर आपने पढ़ लिया है, इसके भी सवाल मेरे पास भी आते हैं, अगर ये पढ़ लिया है तो कुछ नहीं होता, जहां याद आए वहीं खड़े हो जाए, बस आदत ना बना ले। लेकिन अगर आप वैसे भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, आगे है मसला है रफा सबाबा। रफ, रफा कहते हैं बुलंद करना, उठाना। सबाबा, ये जो आपकी तशहुद की उंगली और इसको उठाना, इसका मसला देखते हैं। इसके बारे में बहुत तफसीलात है, मैं उतना ही जिक्र करूंगी जितना इस बुक में है। तशहुद में उंगली उठाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बाबरकत और अजमत वाली सुन्नत है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का मैं बता दूं, जब आप सारे अभी तक जितनी आपने नमाज अदा की है, तशहुद से पहले पहले आप सजदे की जगह पर नजर रखेंगी, इससे खुशो खुजू में इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। तशहुद में आप अपनी उंगली की तरफ नजर रखें, इससे फर्क पड़ता है आपके खुशो खुजू में, ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। ये हाथ के सिंपल हाथ रखे हुए घुटनों पे, बस एक उंगली उठा दें, या सारी उंगलियों को बंद करके एक उंगली उठा ले, हल्का बना ले बाकी उंगलियों में। और भी तरीके आप देखेंगे, जिस तरह कोई कर रहा है। अच्छा, सिर्फ उतने हिस्से पे उंगली नहीं उठानी, हम तो बस कहते हैं ना शाहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाते हैं बस, बाकी पूरे तशहुद में आप उठाएं, उठा सकते हैं। कोई हिला रहा है तो भी ठीक है, नहीं उंगली को हिला रहा तो भी कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के कादा में बैठते, ये तशहुद में इसे कादा भी कहते हैं ना, बैठना। तो पहला तशहुद कादा ऊला, इस तरह से, दूसरा जो है वो दूसरे वाला हो जाएगा। तो अब आप पहला है ये दूसरा, उसमें जब बैठते तो आप दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी दाहिनी उंगली जो अंगूठे के नजदीक है उठा लेते, बस देखे सिर्फ उंगली उठा रहे, इसके साथ दुआ मांग लेते। अब आप देख रहे हैं, किसी सहाबी ने इस तरह देखा है, किसी ने दूसरी तरह देखा है, सब तरीके सही हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं, वक्त जाया कर रहे होते हैं, मैं तो हैरान हूं लोगों पर। क्या मसला है इसमें, आप वो कर लें ये कर लें, रफुल यदैन करना है कर लें, नहीं करना कोई बात नहीं, नमाज तो अदा करें, क्या। बाकी उसकी दुआएं, हाँ नहीं कर पा रहे, कम से कम बेसिक दुआएं आती हैं, कोई बात नहीं, नमाज तो अदा करें, ठीक है। और ज्यादातर नमाज में आप मसरूफ होते हैं, नहीं वक्त मिलता, कोई बात नहीं, फर्ज तो अदा करें, मुनासिब सा तो करें। बाकी कभी किसी दिन वक्त मिले, एक नमाज में जरूर वक्त निकाल के लंबी अदा कर लें। तो इस्लाम में तो गुंजाइश है ही नहीं है एतराज करने की, पता नहीं क्यों हम छोटी छोटी बातों पर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहुद पढ़ने बैठते तो अपना दाएं दायां हाथ दाएं और बाएं हाथ बाएं रान पे रखते। देखिए, पिछले सहाबी ने घुटना कहा, वो भी ठीक है, इन्होंने रान कहा, वो भी ठीक है। मैंने आपको बताया ना, इतनी गुंजाइश है, हाँ बहुत ऊपर ना ले जाए, बहुत नीचे ना लटका ले, दरमियान में बहुत गुंजाइश है।
اچھا اور کیا تھا؟ شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پہ رکھتے. اب آپ پہلے دیکھیں، ہاتھ گھٹنے پہ رکھے ہوئے، ادھر ران پہ رکھے ہوئے. ادھر ہاتھ رکھے رکھے صرف انگلی اٹھائی ہے، ادھر ہاتھ رکھے رکھے انگلی اٹھا کر تو انگوٹھے کو بڑی انگلی سے ملا لیا تشہد کے ساتھ والی سے. اور اگلی میں ہم دیکھیں گے یہ وائل بن حجر، اور کہیں حجر بھی ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے، دو انگلیاں بند کی، دو، ٹھیک ہے، تو ان کے باقی انگلیاں اب بند ہے. اب انگوٹھے اور درمیان کی جو بڑی لمبی انگلی ہے اس کو اب ملا لیا، ہلکا سا بنا لیا، اور انگشتے شہادت جو کلمہ کی انگلی اس سے اشارہ کر دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے طریقے ہیں، تو جو جس طریقے سے کر رہا ہے ٹھیک ہے، بس اپنے طریقے کو ٹھیک کہنا، باقی سب کو غلط کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ حرکت ایسے نہ کیجیے گا. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے تھے. اب باقیوں نے نہیں کہا ہلانے کا، یہ بتا رہے ہیں. تو کوئی ہلا رہا ہے پورے تشہد میں ہلا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نیچے دیکھتے ہو کوئی خاص بات. یہ شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انگلی کو حرکت نہ دینے والی روایت شاذ یا منکر ہے، لہٰذا اسے حدیث وائل کے مقابلے میں لانا جائز نہیں ہے، کہ نہیں ہلانی. ٹھیک ہے، ہلانی ہے، اگر کوئی ہلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. لیکن ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ اٹھانے کی بات میں کر، لیکن اٹھانا الگ ہے، ہلانا الگ ہے. اٹھانے کا یہ کہ ہم تشہد میں انگلی اٹھائی ہوئی ہے، ہم کیا کرتے ہیں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھا کے پھر لٹا دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں. نہیں، پورے تشہد میں آپ اٹھائے رکھیں. ایک بات، کوئی ہلا رہا ہے تو ٹھیک ہے انگلی، کوئی نہیں ہلا رہا تو بھی ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا خم کر لیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. کوئی نہیں کر رہی کوئی بات نہیں، لیکن آپ اگر بالکل فالو کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو خم دے دیں. قاعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، رفع الیدین کریں. کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا کوئی بات نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں. اب اگر آخری قعدہ یا تشہد ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے جیسے کہ ابو حمید سعدی بیان کرتے جب وہ سجدہ آتا ہے جس کے بعد سلام ہے. میں نے ذکر کیا تھا نا کہ جب آپ دو سجدوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، یا دو سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جلسہ استراحت میں بیٹھتے تھے، وہ طریقہ اور ہے، اور پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھنے کا اور ہے. ٹھیک ہے، تو اب تشہد میں پہلا ہے یا دوسرا وہ سیم ہے. اس کے تین پاسبلٹیز ہیں، تین آپ کے پاس، تینوں روایات سے پتہ چلتی ہیں. آپ تینوں میں سے کوئی ایک کو کر لیں، اور اگر کسی سے وہ جلسہ کے درمیان میں بھی اس پوزیشن سے نہیں بیٹھا جا رہا تو آپ اس کو بھی تشہد کی طرح بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں دیکھتے ہیں، اب آخری تشہد میں اس طرح بیٹھتے جب وہ سجدہ آتا ہے جس کے بعد سلام ہے، یعنی کہ آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں. تو اب یہ اگر کوئی دو رکعت پڑھ رہا ہے یا کوئی چار رکعت پڑھ رہا ہے تو پہلا تشہد اور دوسرا تشہد اس کے بیٹھنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو رائے مختلف ملے، لیکن آپ دونوں میں سیم بھی بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ایزی رہیں، کلیئر رہیں. اب دیکھ لیں طریقہ. آخری رکعت یعنی کہ اب آخری تشہد ہے، چاہے دو رکعت ہے چاہے چار رکعت ہے، اب پتہ کیا، وہ نہیں اٹھنا، بس اب سلام ہی پھیرنا ہے. تو آپ اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال لیتے اور بائیں جانب کے کولے پہ بیٹھتے. میں نے تین طریقے بتائے تھے تشہد میں بیٹھنے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں. پہلا طریقہ بائیں پاؤں پہ بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے تھے. دوسرا طریقہ بائیں کولے پہ بیٹھتے تھے، اور جب بائیں کولے پہ بیٹھتے تھے تو یہ جو بایاں پاؤں ہوتا ہے نا، یہ دائیں پاؤں کی نیچے سے پنڈلی کے نیچے سے نکل کے یہ لیٹ جائے گا. اب اس کے ساتھ دوسرے طریقے میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، بایاں لیٹا ہوا ہے. اور تیسرے طریقے میں پھر بائیں کولے پر ہی بیٹھتے تھے اور دونوں پاؤں لیٹے ہوں. تو اتنی گنجائش ہے. بائیں جانب یہ کولے پہ بیٹھنا یہ تورک کہلاتا ہے، یہ سنت ہے. ہر مسلمان کو آخری قعدے میں تورک ضرور کرنا چاہیے. بعض خیال نہیں کرتے ہیں اس کا. اس میں آپ اتنی ریلیکسنگ پوزیشن میں آ جاتے تھے نا
کہ یہ جیسے عام طور پہ خواتین ساری نماز میں اکثر وہ اس طرح کر لیتی ہیں، لیکن یہ اس حصے میں اس طرح سے کرنا ہے. تو بالکل ریلیکس ہو کے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتیں تو آخری تشہد میں یہ تورک کرتی ہیں، لیکن مرد اکثر اس طرح نہیں کرتے ہیں. تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا. تو کسی وجہ سے اس نے بائیں ہاتھ کو سائڈ پہ رکھ کے تو اس پہ وزن ڈالا ہوا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. ویسے ہر بات پہ نہیں منع کرتے تھے، نہ ٹوکتے تھے، لیکن یہودی اس طرح بیٹھتے تھے جب وہ نماز ادا کرتے تھے، یا وہ ویسے بھی ان کا یہ طریقہ تھا. ان کا یہ طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے. یہ مزید یہ بتایا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح ہم نے نہیں بیٹھنا. کبھی ہوتا ہے نا ہم تھک جاتے ہیں، تو آپ ویسے نماز میں دو اس کی جو بھی آپ نے ادا کرنی بیچ میں ویسے ہی وقفہ کر لیا کریں، لیکن آپ اس طرح نہیں کریں گی، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور یہ اس پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ سے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے. جب آپ اس قعدے میں بیٹھے تو پہلے التحیات پڑھیں، جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قعدے میں پڑھی تھی، بالکل اسی طرح. رفع سبابہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ بھی کریں. اب التحیات کے بعد درود پاک، درود ابراہیمی، درود شریف. اوکے، تو اس کا بھی تلفظ ٹھیک کر لیجئے گا، ترجمہ یاد کر لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سلی اور بارک ان میں فرق ہے. تو یہ اس دفعہ دورہ قرآن میں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر. آل کا میں بتا دوں، ایک تو اس میں بہت کچھ شامل ہے. آل عربی میں کہتے ہیں ایک تو فیملی کو بھی، تو فیملی کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہو گئیں، بیٹیاں اور ان کی فیملی بھی شامل ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں. باقی آل میں صرف فیملی نہیں ہوتی عربی میں، اس میں فالوورز بھی ہوتے ہیں، اس میں ساتھی بھی ہوتے ہیں. تو اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی صحیح فالو کر رہا ہے قرآن اور سنت کو تو آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح آپ اللہ تعالیٰ آپ نے رحمت فرمائی کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک بہت تو سے مراد اللہ تعالیٰ، آپ بہت تعریف والے اور بزرگی والے ہیں. اب یہ میں نے بہت تفصیل سے دورہ قرآن میں یہ بات کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جتنے احسانات ہیں تو ان کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اب ہم اتنے چھوٹے ہیں، ہماری زندگی اتنی تھوڑی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹس، سٹرگلز، کوششیں، محنتیں، قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں، آپ ان پہ رحمت فرمائیں اس طرح سے جیسے ان پر. اور باقی درود میں بھی اس طرح سے انداز ہوتا ہے کہ ایک تو ہم دعا کتنی مانگ لیں گے اس زندگی میں، جتنی کہ وہ حقدار ہے، ہم تو اتنی دعا کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ رحمت نازل فرمائیں، کہ جب اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق دیں گے. تو ہم تو بس صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ برکت فرمائیں. تو باقی رحمت اور برکت کی بھی تفصیل میں بات ہوئی تھی، ابھی کے لیے اتنا ہی. اب یہ سیم اگلا درود بھی اسی طرح ہے، رحمت کی جگہ برکت کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور، آپ کے تلفظ بھی ٹھیک ہو اور ترجمہ آنا چاہیے. اور پھر کبھی مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا الگ سے کوئی ریکارڈنگ میں آپ سے شیئر کروں گی. ایک دفعہ سمجھ لیں آپ نا، پھر آپ کے اندر جذبات ہوں گے کہ درود پڑھتے ہوئے خوشی اور فخر محسوس کریں گے. یہ تو آپ کو پتہ ہی نا کہ کتنے درجات بلند ہوتے ہیں ایک بار درود پڑھنے سے. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کتنی اہمیت ہے. اور کچھ نہیں تو مختصر درود، نماز میں تو پورا پڑھنا پڑے گا آپ کو، لیکن آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ مختصر بھی کر سکتی ہیں. اچھا، یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما بارکتا علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑا سا ہی مختلف ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ نوٹ: کسی بھی صحیح روایت میں درود پاک میں، درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا، جب اس میں یہ الفاظ نہیں ہے تو ہمیں بھی اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں جو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور ہوتا ہے، اس میں سیدنا بھی آتا ہے، مولانا بھی آتا ہے، تو خود سے اضافہ کیا وہ درست نہیں ہے۔ ویسے دیکھیں کوئی محبت سے کوئی درود پڑھتا ہے، خود سے کوئی الفاظ بنا لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ بڑے پیمانے پہ لوگوں کے سامنے اب میں اس طرح سے کوئی درود بنا کے لے آؤں اور آپ سے بھی کہوں یاد کریں اور پڑھیں، وہ چیز پھر غلط ہو جائے گی، وہ بدعت میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس میں کیا ہے، حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، پتہ بھی چل گیا، اوتھینٹک پہنچ بھی گئے ہم تک، تو ان کی پیروی راجے ہے۔ راجے کا مطلب ہے اسے ترجیح دینی چاہیے، اسے پریفر کریں، پرائیورٹی پہ رکھیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ یاد کر لیں۔ اگر آپ نے مختصر کرنا ہے، ایک یہ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ جو میں ہر دفعہ پڑھتی ہوں نا، قرآن مجید کے مطابق درود بھی بھیجنا ہوتا ہے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے نا، تو درود بھی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ درود ہے، اب یہ جو میں آپ کے سامنے یہ بھی درود ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کے مطابق چاہتے ہیں کہ میں درود بھی بھیجوں، سلام بھی بھیجوں، درود میں دعائیں ہیں، سلام میں سلام ہے، سلامتی ہے، تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم ان کا نام آنے پہ پڑھتے ہیں، تو یہ یاد کر لیں، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ باقی بس آج اتنا ہی، باقی میں دیکھتی ہوں، مجھے اب یاد نہیں کہ وہ میں نے کس والی دن کی ریکارڈنگ تھی، اگر مجھے وہ پتا چلتا ہے، وہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی، ہاں میں اسے اندازہ کر لوں گی وہ کس بارے میں، تو وہ والی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر میں شیئر کر دوں گی، تو یہ ضرور سنیے گا درود پاک کی اہمیت، آپ کو ساری زندگی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے، بہت خوش لگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا آپ کی پروردگار فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ پھر آپ اور بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ درود ابراہیم اگر آپ کو طویل لگتا ہے، نماز کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو مختصر یہ والا بھی آپ لے سکتے ہیں، درود۔ ٹھیک ہے، تو درود اگر خالی درود کی بات ہے تو یہ یاد کر لیں، یہ بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں درود و سلام جو ہمیں آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ درود بھی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ باقی بہت سے درود بنے ہوئے ہیں، میرے پاس میسج بھی کبھی کبھی آتے ہیں، وہ میں آپ کو کچھ نہیں کامنٹ کرتی اس پہ۔ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اپنی محبت سے کسی نے کچھ بھی ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، تو خود سے کوئی کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اوتھینٹک پوچھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تو اوتھینٹک ہی بتاؤں گی کہ بس یہی مجھے تو انہی کا پتا ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا۔ کچھ ہم بھی پڑھتے رہے ہیں اپنی پچھلی زندگی میں، لیکن اب وہ ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے، تو کچھ تو چلے کوئی نہیں ہے، ان میں شرکی الفاظ نہیں ہے، وہ حرج نہیں ہے، لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کہ بندہ اب کیا کہے ان کے بارے میں، اب درود ہے بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو جب آپ نے وقت لگانا ہی ہے تو کیوں نہ آپ اوتھینٹک چیز پہ وقت لگائیں، آپ کو اجر زیادہ ملے گا جس کے بارے میں کنفرم ہے، یا کم از کم ان کے وہ درود ہوں جس کے بارے میں بیچ میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو۔ بعض دفعہ ہم درود پڑھتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ان سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، تو پھر یہ چیز شرک کی طرف چلی جاتی ہے، اپنی طرف سے ہم محبت کر رہے ہیں، یہ کوئی محبت نہیں، یاد رکھیے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جگہ سب سے اوپر ہونی چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پہ رکھیں، ان کے ساتھ کسی اور کو نہ لے کر آئیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ان کے مقام سب کو پہچانے، یہ غلط ملط نہ کیا کریں، یہ گڑبڑ نہ کیا کریں، مکس اپ نہ کیا کریں، یہ غلط ہو جاتا ہے پھر اپنی طرف سے محبت کر رہے ہیں پھر کیا ہوا؟ نہیں بیٹی ایسے نہیں ہوتا نا. تو اب دین کی اسٹوڈنٹ ہیں، پہلے تو کوئی بات نہیں، علم نہیں تھا، لا علمی تھی، لیکن اب پتا چل گیا ہے، اب صحیح والی چیز کو پتا کیا کریں. پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پوچھ ہوگی ہم سے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم بہت ساری چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں، تو یہ بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں آگے. اور اس میں شاید نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت صحیح حدیث پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حوض کوثر کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے بارے میں پتا چلے گا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں نئی چیزیں شامل کر لی تھی. وہ فرشتہ آ کے انہیں اطلاع دے گا کہ انہیں نہ آپ یہ حوض کوثر سے آپ ان کو پلائیں، تو وہ محروم رہ جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. اور اس طرح تو چیزوں کو سنجیدہ، کچھ چیزوں کو سنجیدہ لیں، اس بارے میں کانشیس رہیں. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، گھر والے میرے یہی کرتے رہے ہیں، میں بھی کر لوں گی، کوئی بات نہیں، نیت تو اچھی ہے نا، نیت تو ثواب کی ہے نا. گھر میں غیر اللہ کے نام کے کھانے پک رہے ہیں، کوئی بات نہیں، نیت تو اچھی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ ہے، ان کے نام کا پک سکتا ہے، ان کے نام کا، تو پھر آپ کو غیر اللہ کے نام کے پکانے کی، کھانے اور کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب وہی جب آپ کر بھی رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، گرمی میں سردی میں محنت بھی کر رہی ہیں، تو آخر میں آپ کہہ دیتی ہیں اس کے نام کا فلاں کا فلاں کا، یا پتہ نہیں کیا کچھ. تو باقی میں اس کے بارے میں بھی مختلف مسائل ہیں، وہ مختلف مفتی صاحبان کی مختلف رائے ہے، لیکن اس کے بارے میں سبھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ اس طرح کا کھانا اگر ہے نا، کہ کھلا کھلا شرکیہ ہے. تو باقی یہ کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نام کا ذہن میں نہیں ہے کہ خاص اس کے نام کا اس کے نام کا، لیکن بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام کا پکایا ہے، اور کوئی خاص چلے کسی موقع پر ہے تو، لیکن کوئی اس طرح کا نہیں ہے تو وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں. لیکن بہت احتیاط کرنی چاہیے، آپ خود بھی احتیاط کریں، اور دے رہے ہیں تب بھی، لے رہے ہیں تب بھی. تو اس کے لیے اب یہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت میرا، اس موقع نہیں ہے، بس توجہ دلانی تھی آپ کی. تو اس کا پھر انداز آپ کا بہت پیارا ہونا چاہیے. آپ کوئی گھر میں کسی خاص، کوئی کنڈوں کا لے کر آیا ہے، یا کوئی خاص کسی اور تہوار کا، یا ربیع الاول کا بھی، اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے، میں ویسے بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے. اب آپ کھڑے ہو کے بدتمیزی سے پیش آ رہی ہیں، تم لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہو، اور کسی کے نام کا بھی کھا لیتے ہو، پکا نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام سکھانے کا. سب سے پہلے تو آپ خود اپنے گھر سے ان چیزوں کو دور کریں. یہ موزے ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، وہ موزے پڑا کرتے تھے، اور وہ دم کیا کرتے تھے، اور کھانا پھر وہ کھایا کرتے تھے. پتہ، اور پھر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا، اور یہ اور وہ اس طرح سے. تو ٹھیک ہے. تو اور بھی یہ جو کنڈے وغیرہ بھی آتے ہیں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. آپ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے محبت اور دوستی والا رشتہ رکھیں. یہ قطع تعلقی نہیں ہے اسلام میں، یہ اس فرقے کا ہے، ملو ہی نہ، یہ تو کافر ہے. تو اگر آپ کافر ڈکلیئر کر دیں گے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے آپ رول کیسے پلے کر سکیں گے؟ وہ بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ آپ کو کافر سمجھ رہے ہیں. تو سب سے آپ کی اسلام دعا ہونی چاہیے، اللہ کے کوئی بہت ہی شرکیہ اور بہت ہی غلط ٹریک پہ جا رہا ہے اور مان کر ہی نہیں دے رہا، تو اس سے پھر ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. میں چونکہ مفتی نہیں ہوں، میں نہیں آپ کو کہہ سکتی کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے، میں تو صرف آئیڈیا دے سکتی ہوں. اتنا سخت میرے میں نہیں یہ کہہ سکتی کہ اس کو آپ کافر ڈکلیئر کر دیں اور اس سے ملنا چھوڑ دیں. نہیں، طریقہ ہونا چاہیے. کوئی بھی آیا ہے، ایک تو سارا سال آپ کے تعلقات اتنے اچھے ہوں کہ آپ آگے پیچھے کہیں بات کر لیں کہ گھر پہ کھانا جو ہے ہم صرف اللہ کے نام کا ہی کھائیں گے، لیں گے، اس طرح سے کوئی. تو اچھے ماحول میں کسی کو برا بھی نہ لگے، اس کو سمجھ بھی آ جائے. پھر یا تو وہ آپ کے گھر میں بھجوائے گا نہیں، اور اگر بھجوائے گا تو موقع پہ، اب کھانا آ گیا، کھانے کا بھی احترام ہوتا ہے. ضد نہ کریں، موقع پہ کھڑے ہو کے دروازے پہ لڑائی جھگڑا اور اسلام نہ سکھائیں. کھانا رکھ لیں، پھر کبھی ان کو بتا دیں. کھانا غریب کے پیٹ میں چلا جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. کھانے کو ضائع نہ کیجیے گا کبھی بھی. دیکھو نا، آپ اسے اوائڈ کریں لیکن کھانے کو بھی ضائع نہ کریں. تو بس اتنا ہی میں نے آپ کو آئیڈیا دینا تھا. باقی آپ خود علم حاصل کریں، آپ کو پتا ہو کیا صحیح ہے کیا غلط، گھروں میں کہاں شرک ہے کہاں بدعت ہے، ان کو دور کریں. خود آپ سب سے پہلے اپنے اندر لے کر آئیں، اپنے گھر کا ماحول بدلیں، اس کے بعد دوسروں کو پیار محبت سے تبھی سکھائیں جب آپ کے تعلقات اچھے ہوں. یہ نہیں کہ کوئی پہلی دفعہ گھر میں آیا ہے اور وہیں پہ آپ اس کو لیکچر دینا شروع کر دیا، اور ایسے غلط الفاظ سے اتنی سختی سے ان پر الزام کی بوچھاڑ، ان کے فرقے کو کافر اور غلط، اور نہیں، ایسے نہ کیجیے گا. جس کبھی نے کبھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر
ہدایت پہ آنا بھی تھا، وہ بھی اب آپ کو دیکھ کر دور سے بھاگے گا، اسلام سے بھی جائیں گے اب آپ. ایسا نہ کیجیے گا کبھی بھی. تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ اللہ سے حکمت مانگا کریں. نماز پڑھ رہی ہیں، خود صحیح پڑھیں، لیکن کسی پہ تنقید نہیں کرنی. کوئی بہت غلط کر رہی ہے تو سمجھداری سے، محبت سے، بہن بنا کے، دوست بنا کر پھر اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے. تو اور باقی کوئی آپ کو کر رہا ہے تو آپ اسے کہہ دیں نماز نبوی کو میں فالو کرتی ہوں، بس پیار سے کہہ دیں اس میں ایسے ہی ہے، چلے ٹھیک ہے اس پہ بھی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. آپ بھی اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں. بس بات ختم. بحث کیوں کرنی؟ لمبی لمبی باتیں، بحثیں. یا تو موقع پہ لڑنا شروع کر دیں گے، یا سٹیٹس پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. سٹیٹس پہ ہم ایسے ایسے سٹیٹس لگائیں گے، ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوں گے. بیٹی آپ تانا دیں گی دوسرے فرقے کو، تو وہ اب آپ کو سٹیٹس ہو سکتا ہے وہ آپ کو انفالو کر دے، بلاک کر دیں. آپ کا سٹیٹس اب وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں تو مقابلے پہ وہ 2 ہاتھ آگے جا کر بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے. تو بیچ میں ہدایت کہاں گئی؟ تو ہم تو کسی اور چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے بعض دفعہ آپ صحیح ہے کہ بہت لوگ پیار محبت سے آپ کہہ بھی رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے، الٹا آ کے آپ سے بدتمیزی اور بد اخلاقی کر رہے ہیں، آپ کی پروفائل پر آ کر، آپ کی اس پوسٹ پہ آ کے وہ غلط کامنٹ کر رہے ہیں. تو دین یہی تو سکھاتا ہے، ہم نے اخلاق دکھانا ہے، برداشت کرنی ہے. آپ اپنا موقف پہ قائم رہیں، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، صحیح قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ شیئر کرتی جائیں. کوئی آ رہا ہے اسے نرمی سے جواب دے. ایک دن وہ آپ کے اخلاق سے خود ہی شرمندہ ہوگا، خود ہی سوچنے پہ مجبور ہوگا، بجائے کہ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ سب کچھ. چلیے جی آگے چلتے ہیں. تو یہ میں نے بتا دیا. یہاں پہ بہت سے درود اس طرح کے ہیں. میں نے کیا بتایا اس بک نے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی ہوں، کوئی مجھ پہ تنقید نہیں کرے. اور کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے نا ان باتوں کے لیے کہ یہ آپ نے یہ کہا وہ کہا. میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی ہے. باقی میں شرک اور بدعتوں کا بار بیچ میں ذکر کرتی رہتی ہوں. آپ کو اگر لگتا ہے میں غلط کہہ رہی ہوں، آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں خود جا کے سرچ کر سکتی ہیں. جو یہ کر رہے ہیں نا، جو غیر اللہ کے نام کا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ درباروں پہ جاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے، اور کسی اور کے نام کے جانور قربان ہو رہے ہیں، پکائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ کو دلیل دے دیں کس حدیث میں ہے یہ، اور کس آیت میں. آیت میں تو خیر ہے ہی نہیں نا، وہ تو پتہ ہے کلیئر ہے. چلیں وہ حدیث کا کچھ بتائیں گے. تو یا کسی نے توڑ مروڑ کے اس کی اپنی مرضی کا رنگ دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیں، عقل دیں، فہم دیں، حکمت دیں. آپ کو اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو شخص سامنے بات کر رہا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ فراڈ ہے. اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اب یہ دیکھیں ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ ان پہ درود بھیجا جا رہا ہے، انہیں دعائیں دی جا رہی ہیں. وہ ان چیزوں سے بہت بلند، وہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کی امت کو کتنا کچھ ملنے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک سنت ہے، اس پہ بھی عمل کیجئے گا. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو کبھی حسد نہ کریں. آج ان کا دن ہے، ان کا وقت ہے، آپ اس پہ خوش ہوں، مبارکباد دیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی یہ چیز دے، مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے یہ چیز. اللہ آپ کو بھی دے گا، آپ کے بچوں کو بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سب کچھ دے گا. خزانوں کا مالک ہے، دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہیں دے گا. کبھی حسد نہ کریں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا کریں. کسی کو کچھ دیا ہے تو آپ کو کچھ اور دیا ہے، جو آپ کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی، آتی ہیں تو چھوٹی لگتی ہیں. اپنے سب سے بڑھ کے تو اپنے شوہر کسی کو اچھے نہیں لگتے ہیں. دوسروں کے شوہر کو وہ کتنا کچھ شاپنگ کرواتے ہیں، کتنا خرچہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ تھپڑ لگا رہے ہیں بیوی پر، فزیکل ابیوز کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، یا کچھ اور زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ کو ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے اس سے آپ موازنہ کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو ڈی گریڈ کر رہی ہیں، اس سے گلا کر رہی ہیں، شکوہ کر رہی ہیں. تو ایسا نہ کیجیے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا کریں. وہ خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. خوش ہوا کریں اللہ نے جو آپ کو دیا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ میں کچھ برائیاں ہیں تو کچھ خا... اگر خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا، ان کو دیکھیں، ان کو ذکر کریں. اور جو کمی ہے اس کو کس میں نہیں ہے، آپ میں بھی تو ہے. تو پیار محبت سے آہستہ آہستہ. اور یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے شوہروں کی ٹریننگ کر لیتی ہیں. ایک سمجھدار بیوی، ایک کیا کہنا چاہیے دین سے جڑی ہوئی بیوی، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے رنگ میں نہیں. ہمارا کوئی رنگ نہیں ہے، قرآن کے اسٹوڈنٹ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اللہ کا رنگ ہوتا ہے. وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اور وہ باقیوں کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے. ٹھیک ہے.
تو آپ ان کی تربیت کر لیں گی، آپ ان کو اس رنگ میں ڈھال لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بجائے یہ کہ آپ کی تو یہ عادت ہے فلاں کی دیکھیں، میرے بہنوئی کو دیکھیں، میرے فلاں کو دیکھیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں. بہت بہت یہ اتنی چھوٹی گفتگو ہے، دلوں میں اتنی دوری پیدا کر دیتی ہے. اپنی زندگی سے موازنہ کرنا نکال دیجئے، آج ہی وعدہ کیجئے اپنے آپ سے. یہ رشتوں کو کھا جاتا ہے. اپنے بچوں کا کسی سے موازنہ نہ کریں، نہ ان کے کزن سے، نہ ان کے کلاس فیلو سے. اپنے بچوں کا آپس میں موازنہ نہ کریں، اپنے بچوں کا اپنے بچپن سے موازنہ نہ کریں، اپنے شوہر کا دنیا کے کسی مرد سے موازنہ نہ کریں. آپ کے شوہر انمول ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کی عزت بھی رکھی ہے. یہ جو دنیا میں عزت ہے، آج آپ کو جو اتنے مزے سے آپ رہ رہی ہیں، اتنی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شوہروں کی بدولت بھی ملتا ہے، یاد رکھیے گا. یہ شوہروں کے دم سے بہاریں ہوتی ہیں. قدر کیا کریں کہ یہ بعد میں احساس ہوتا ہے، بعد میں پھر فائدہ کوئی نہیں ہے پچھتانے کا. آج اپنے شوہروں کی قدر کیجیے، اور کچھ نہیں تو زبان ہلکی رکھیں. کچھ غلطی ہوتی بھی ہے ان کی طرف سے، کمی کوتاہی، تو خاموش رہا کریں. ان کی اچھی باتوں کو سوچا کریں اور انہیں بھی ذکر کیا کریں. مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. بچوں کے سامنے والد کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا کریں. بچوں کے سامنے بھی تمہارے ابو تو یہ ہیں، ایسے کرتے ہیں، تمہارے ابو نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں، تمہارے ابو سے تو کچھ اچھے کی امید ہی نہیں. اب وہ بچے بھی اس بیچارے والد کی وہ عزت کرنا بھی چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے، ان کا دل میں بھی دوری آ جاتی ہے. تو آپ نے جہاں شوہر کو دور کیا، اولاد کو بھی شوہر سے دور کر دیا. اور یاد رکھیے گا، جو خواتین اپنے شوہر کے گلے شکوے اولاد کے سامنے کرتی ہیں اور اولاد کے دل سے والد کی محبت ختم کر دیتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا بتا رہی ہوں، اولاد جب بڑی ہوتی ہے وہ اس والدہ کا بھی احترام نہیں کرتی ہے. تو یہ آپ جب کوئی بات کرتی ہے نا، اپنے ساس سسر کی بھی بات کرتی ہیں، تو الفاظ کو دیکھ لیں میں کون سے الفاظ کا چناؤ کر رہی ہوں. تو یہ اولاد آپ سے سیکھ رہی ہے. تو لوگوں کا تذکرہ بچوں کے سامنے ویسے بھی اچھے الفاظ میں کریں. آپ کو گلے شکوے ہیں تو اس کا کوئی حل نکالنے نہیں نکل رہا تو خاموش رہیں، صبر کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس میں درود کے بعد کی دعائیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے. یہ میں ساری پڑھ دیتی ہوں جلدی سے بس. اور باقی یہ کہ یہ اس میں کورس میں ہے، اس میں سے، اور یہ اوتھینٹک ہیں، یہ لازمی ہے. میں آپ کو بتا دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قادے میں یوں دعا فرماتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الہی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے. یا الہی، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور یہ زندگی اور موت کے فتنے کوئی ختم ہوتے ہیں؟ انسان انہی میں سارا زندگی الجھا رہتا ہے، اور موت بھی اسی پہ آ جاتی ہے، اور بعد میں بھی. تو دیکھیں، ٹھیک ہے، قبر کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنے سے، موت اور حیات کے فتنے سے، گناہ اور قرض سے. سبحان اللہ. یہ یہ دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا ہماری ایڈمن نے یہ رمضان المبارک میں پی ڈی ایف بنایا تھا بہت محنت سے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر دفعہ میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، بہترین جزائے خیر دے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر شیئر کرتی ہوں، لیکن اس میں میرا نہیں خیال، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس میں ہم نے یہ والی تو شیئر کی تھی، اور یہ نیچے والی ویسے یہ ملتی جلتی ہے. تو ہم نے ساری نہیں کی، اس میں سے دو دو تین تین کی ہوئی ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کفایت کر جائے گا. میں آج ہی شیئر کروں گی. اچھا، آگے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے سب ریفرنس ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سب ریفرنس ہیں. اب یہ صحیح مسلم کا ہے: 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو. ضرور کہا ہے انہوں نے. ابھی آپ آگے دیکھیے گا، ان میں سے کچھ دعائیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح یاد کرواتے تھے جس طرح ہم بچوں کو حفظ نہیں کرواتے آیتیں، صورتیں، اور ہم سیریس ہی نہیں لیتے ان چیزوں کو. یہ ہمارے صبح شام کی ضرورتیں ہیں، ہماری حاجتیں ہیں، ہماری مشکلیں ہیں. تو یہ سب کا حل ہے ان دعاؤں میں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اچھا، الفاظ مختلف ہیں جو میں نے یاد کی ہوئی ہیں، ان کے بھی الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. اس میں جہنم کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اس کا انداز یہ والا ہے. تو کہیں آپ کو ان دونوں سے ہٹ کے بھی مختلف الفاظ میں، تو سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان میں سے کوئی ایک کر لیں یا دونوں کر لیں. اور جو میں نے بتایا ایک اور بھی ہے جس میں ان دونوں کا کمبینیشن ہے، تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کو، لیکن ان کو کریں. میں آپ کو
میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی، ضرور یاد کریں آپ، اس سے آپ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے تو اسے میں یہ اتحیات اور درود کے بعد پڑھوں. اتنی خوبصورت دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الہی، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے. حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے. بہت خوبصورت دعا ہے یہ بھی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما. یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ محذوف مانا جاتا ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے. مطلب تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا، تو ہی سچا معبود ہے. چلیے جی نماز کے اختتام پہ پہنچ گئے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے. اچھا جو میں نے ریکارڈ کروائی ہے نا، وہ ریکارڈنگ جو شارٹ کورس ہے اس میں 3 طریقے بتائے تھے، تینوں مسنون ہیں، یہاں پر 2 ہیں تو سب ٹھیک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طرح بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بہت زیادہ منہ پھیر کے دائیں طرف بالکل پیچھے کی طرف لے جانا وہ بھی ضروری نہیں ہے، بس تھوڑا سا دائیں کندھے کی طرف لے جائیں، اور بہت نیچے سے ہوتے ہوتے بائیں طرف جانا یہ بھی مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس ریکارڈنگ میں بھی پتہ چل جائے گا. اچھا آگے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. تو اب دیکھیں ان میں کچھ الفاظ انہوں نے زائد سنے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بائیں طرف پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو گیا، اس میں کچھ اضافہ ہے. تو میں نے جو شیئر کیا اس میں بس السلام علیکم کے ساتھ بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں کیا تفصیلات ہیں. 3 طریقے ہیں، سب ٹھیک ہیں، اور زیادہ تر ہمارے یہاں یہی والا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی طریقہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. چند مزید احکام ہیں، اس کے ساتھ ہی کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا. آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک اس کے ساتھ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ چاہے ریکارڈنگ میں سے سن لیجئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو. یہ نماز ہماری یہ نہیں سکھاتی کہ اگر کوئی سامنے آپ کو نظر آ گیا، کوئی سانپ آ گیا، کوئی بچھو آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نماز نہیں توڑوں گی اور خوش و خضوع بہت زیادہ میں رکھوں گی، یہ اور وہ نہیں. اسلام بہت پریکٹیکل دین ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی جان کو خطرہ ہے، جب جان ہی نہیں رہے گی تو بعد میں نمازیں کیا اور خوش و خضوع کیا، اور یہ تو سامنے دیکھ کر یہ تو خودکشی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ اس وقت نماز اپنی اس کو چھوڑ کر یہ پہلے ان کو ماریں گے. ٹھیک ہے، نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. ابھی وہ سب مائیں سن لیں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ بہانہ، میں تو نہیں کہتی چلیں ہمارے بہانے ہوتے ہیں، ویسے ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، آپ بچے کو اٹھا کے نماز ادا کر سکتی ہیں. اور ویسے بھی بعض دفعہ مائیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نماز ادا کیے جا رہی ہیں، بعض مائیں اس پوائنٹ آف ویو سے سختی کرتی ہیں، بچہ روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، نہیں پکڑتی، نہیں جی نماز میں پکڑنا نہیں ہے، اور بچہ ماں کو کھینچ رہا ہے اور کوئی اس طرح سے، تو وہ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. اور پھر بچے کو بعض دفعہ وہ بڑا ہوتا ہے اسے نماز بھی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی کہ میری ماں کو مجھ سے چھین لیتی تھی، میری ماں میرے پاس نہیں ہوتی تھی، میں روتا تھا. بچے کے اندر وہ ایک بری فیلنگ آ جاتی ہے. اسلام اتنا پریکٹیکل، اتنا پر حکمت دین ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت. اب یہ دیکھ لیں کوئی نماز باطل نہیں ہوتی، بچے کو اٹھا کے بالکل نماز آپ پڑھ سکتی ہے، نماز نہ چھوڑیے گا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھ رہی ہیں کسی کا بچہ رو رہا ہے نماز کا ٹائم، آپ کسی کے بچے کو پہلے آپ پڑھ لیں، بچے کو اٹھا لیں، پھر اس کی ماں کو پڑھنے دیں. نہیں تو ماں خود بھی پڑھ سکتی ہے. تو سارے طریقے موجود ہیں. اب اس پہ میں ڈیٹیل سے بات نہیں کری، اگر اگلی بار مجھے یاد رہا تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص، یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ٹھیک ہے، ابو لہب کے بیٹے، بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کے کندھے پر تھی. آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی اور بھی حضرت امام، یہ جو حضرت حسین، حسن و حسین کے بارے میں بھی جو بچپن کی روایات ہیں وہ بھی آپ صحیح حدیث سے آپ کے سامنے آتی ہیں. تو بچے کے ساتھ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نماز کے وقت میں آپ بچوں کے ساتھ روڈ ہو جائیں، نہیں، بچوں کو فرینڈلی بنائیں نماز کے لیے، ایک بات، اور پھر دوسرا نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے، دونوں کام ساتھ لے کر چلنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے جسے وہ اچک لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو پوری کوشش کریں کہ روکے، نہیں رکتی تو یہ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھنا ہے، اس کی بھی بیک سائڈ، ٹھیک ہے، اور آواز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے، اور منہ کھول کے جمائی نہیں لینی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے. یہ نیچے سب صحیح احادیث کے ریفرنس ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت وہ جو آواز ہم نکالتے ہیں وہ نہیں نکالنی، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے نا، مسلمان سستی کا شکار ہوتا ہے، تبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے تو یہ جمائی آتی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حالت نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آنا چاہیے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. نماز کے دوران اوپر نہیں دیکھنا، آسمان کی طرف، دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھنا. پوری نماز میں سجدے کی طرف اور تشہد میں انگلی کی طرف نظر رکھیں. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا. جب امام نے اسلام پھیرا تو حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملاؤ، ان کے درمیان میں کچھ یا تو کوئی بات چیت کر لو یا جگہ بدلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے. دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ چادر کے پلو میں تھوک کر مل دے. اس زمانے میں نہ یہ رومال تھے نہ یہ ٹیشو تھے، تو یہ طریقہ بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز میں اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے. جو کوئی اونگنے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ استغفار کرتا ہے یا اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے. تو بہت زیادہ اگر آپ پہ نماز کا غلبہ ہے تو آپ پہلے تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد نماز ادا کر لیں اور اپنی روٹین ایسی بنائیں. یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، اس زمانے میں تو ان کی روٹین آپ صبح سے شام تک آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کتنی مشقت کرتے تھے. ہماری اس طرح کی محنتیں اور مشقتیں نہیں ہیں، ہم اس درجے کے تو نہیں تھکیں گے، لیکن چلیں پھر بھی اگر ہے تو تھوڑا آرام کر کے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں، یا نماز اس وقت میں پڑھ لیں کہ بعد میں جیسے عشاء ہے بعد میں پھر آپ کو لگے گا کہ بہت نیند آتی ہے. یہ بات پر ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے. یہ جی پہلے ایسے ہوتا تھا، بعد میں آیت نازل ہوئی تھی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو پھر اس سے ہمیں چپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا. اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے نہیں بیٹی، میں نے آپ کا میسج اس وقت میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے آپ کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہیں. جتنے اس کتاب میں ہیں وہ میں نے سب شیئر کیے ہیں، باقی آپ مفتی صاحبان کے نمبر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، میں وہ دے دوں گی، ان سے کانٹیکٹ کر کے مزید آپ پوچھ سکتی ہیں. اگر کوئی شخص سلام کرے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا. اب یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ سلام ایسی چیز ہے کہ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، لیکن نماز کے دوران آپ جواب نہیں دیں گے، بس آپ ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے. چلیے جی، یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے. باقی یہ جو فتاوی گروپ ہے اس میں بھی ہماری ایڈمن شیئر کرتی ہیں ماشاءاللہ. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی پوچھیں ہم آپ کو آنسر کریں گے، نہیں، ہم ایسا ہمارا سسٹم نہیں ہے. ہم مفتی صاحبان کے ہی جو سوالات ان سے پوچھے گئے ہوتے ہیں، ان کے جو مفتی صاحبان نے جوابات دیے ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اور اگر آپ کو ان سے ہٹ کے پوچھنا ہے تو مجھ سے ان کے نمبر لے لیں. یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. اس کے بارے میں جتنا اس کتاب میں ہے یا اس سے ہٹ کے کبھی کبھی میں کوئی بات شیئر کر دیتی ہوں، ادروائز میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرتی ہوں. چلیے جی، یہاں پہ کلاس کا ٹائم بھی ہو چلا الحمدللہ.